نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرائر دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ارمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ارمین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علیشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو علیشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر علیشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرائر دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ارمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ارمین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔
یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علیشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو علیشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاتھوں کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر علیشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور مین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علیشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو علیشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاتھوں کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر علیشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور مین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔
نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ چونکہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علیشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو علیشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاتھوں کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر علیشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرائر دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے، وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور مین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ چونکہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علیشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو علیشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاتھوں کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر علیشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرائر دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی،
نمرا کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہرمین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ہرمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علیشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو علیشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر علیشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہرمین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ہرمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔
सिकंदर वहाँ से चला जाता है। इधर अलीशे, जो कि अलीज़े को अपना दुश्मन समझ बैठी है, उसे कहती है, अलीज़े, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम माँ नहीं बन सकी और तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया है। ये बात सुनकर अलीज़े को अलीशे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि ये दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तुम जैसी लड़की क्या समझेगी जिसके हाथों कभी औलाद हुई ही नहीं। ये बात सुनकर अलीशे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अलीज़े को कहती है कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जिस पर अलीज़े कहती है कि मैं धमकियों से डरने वाली नहीं, तुम जो कर सकती हो। निम्रा अलीज़े के कहने पर दाइम से मिलने चली जाती है। दाइम निम्रा को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उसकी माँ ने उसे ड्रायर धमकाया है। ये बात सुनकर निम्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ ही उसकी खुशियों की दुश्मन बन बैठी है। निम्रा जैसे ही घर आएगी, निम्रा की माँ हरमीन बेगम बहुत ही चालाकी से रेहान के घर वालों को घर बुला लेंगे। अब रेहान की माँ को तो निम्रा पहले ही बहुत पसंद आ चुकी है। वो उन सब घर वालों से बात करती है कि अगर आप लोगों को इतराज़ ना हो तो मैं अगले महीने की 6 तारीख को रेहान और निम्रा का निकाह करना चाहती हूँ। और मीन बेगम फ़ौरन से कह देती हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप चाहें तो 6 तारीख को निकाह के लिए आ सकती हैं, आप अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करें। निम्रा अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ उसकी खुशियों की दुश्मन बन जाएगी। जैसे ही सब मेहमान चले जाते हैं तो निम्रा अपनी माँ के कमरे में जाती है और कहती है कि मम्मा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दाइम से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। मैं रेहान से निकाह नहीं करूँगी। ये बात सुनकर अरमीन बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम करोगी तो वो जो मैं तुम्हें कहूँगी। मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ उस कंगले दाइम के साथ नहीं होने दूँगी। निम्रा कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरह मेरी शादी रेहान के साथ करवाती हैं। ये कहकर निम्रा वहाँ से चली जाती है। इधर नाजरीन आप देखेंगे कि हमजा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है और लोन के लिए भी अप्लाई करता है मगर उसे लोन नहीं मिलता। हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपने बाप से बात करता है कि अगर उसे लोन नहीं मिला तो उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाएगी। फरीद साहब जो कि बहुत कोशिश कर रहे होते हैं मगर उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता, वो हमजा से कहते हैं कि बेटा, हमारी कंपनी के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। अगर सिकंदर हमसे अपना बिज़नेस अलग नहीं करता तो आज वो कैपिटल हम इस्तेमाल कर सकते थे। इसी नज़रिए से फरीद साहब जाते हैं सिकंदर के पास और उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा भाई हमजा बहुत ज़्यादा परेशान है, फैक्ट्री में हमारे बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपने भाई की मुश्किल हल कर दो और उसे कैपिटल दे दो जो इस्तेमाल कर सके। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि मैंने आप लोगों से ही सीखा है कि बिज़नेस में कोई बहन भाई नहीं, इसलिए आप मुझसे किसी भी मदद की तलब ना रखें, मैं कुछ भी नहीं हेल्प करूंगा आपकी। ये सुनकर फरीद साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सिकंदर वहाँ से चला जाता है। इधर अलीशे, जो कि अलीज़े को अपना दुश्मन समझ बैठी है, उसे कहती है, अलीज़े, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम माँ नहीं बन सकी और तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया है। ये बात सुनकर अलीज़े को अलीशे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि ये दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तुम जैसी लड़की क्या समझेगी जिसके हाथों कभी औलाद हुई ही नहीं। ये बात सुनकर अलीशे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अलीज़े को कहती है कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जिस पर अलीज़े कहती है कि मैं धमकियों से डरने वाली नहीं, तुम जो कर सकती हो। निम्रा अलीज़े के कहने पर दाइम से मिलने चली जाती है। दाइम निम्रा को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उसकी माँ ने उसे ड्रायर धमकाया है। ये बात सुनकर निम्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ ही उसकी खुशियों की दुश्मन बन बैठी है। निम्रा जैसे ही घर आएगी, निम्रा की माँ हरमीन बेगम बहुत ही चालाकी से रेहान के घर वालों को घर बुला लेंगे। अब रेहान की माँ को तो निम्रा पहले ही बहुत पसंद आ चुकी है। वो उन सब घर वालों से बात करती है कि अगर आप लोगों को इतराज़ ना हो तो मैं अगले महीने की 6 तारीख को रेहान और निम्रा का निकाह करना चाहती हूँ। और मीन बेगम फ़ौरन से कह देती हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप चाहें तो 6 तारीख को निकाह के लिए आ सकती हैं, आप अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करें। निम्रा अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ उसकी खुशियों की दुश्मन बन जाएगी। जैसे ही सब मेहमान चले जाते हैं तो निम्रा अपनी माँ के कमरे में जाती है और कहती है कि मम्मा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दाइम से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। मैं रेहान से निकाह नहीं करूँगी। ये बात सुनकर अरमीन बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती हैं कि तुम करोगी तो वो जो मैं तुम्हें कहूँगी। मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ उस कंगले दाइम के साथ नहीं होने दूँगी। निम्रा कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरह मेरी शादी रेहान के साथ करवाती हैं। ये कहकर निम्रा वहाँ से चली जाती है।
ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر عریشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو عریشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر عریشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرائر دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی، نمرا کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرا پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے، وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور مین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرا اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرا کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر عریشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو عریشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر عریشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرا علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرائر دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرا جیسے ہی گھر آئے گی،
نمرہ کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو گھر بلا لیں گے۔ اب ریحان کی ماں کو تو نمرہ پہلے ہی بہت پسند آ چکی ہے۔ وہ ان سب گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ریحان اور نمرہ کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور ہرمین بیگم فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو 6 تاریخ کو نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ نمرہ اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ جیسے ہی سب مہمان چلے جاتے ہیں تو نمرہ اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اور صرف دائم سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، میں ریحان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ہرمین بیگم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم کرو گی تو وہ جو میں تمہیں کہوں گی، میں تمہاری شادی ہرگز اس کنگلے دائم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ نمرہ کہتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کس طرح میری شادی ریحان کے ساتھ کرواتی ہیں۔ یہ کہہ کر نمرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے مگر اسے لون نہیں ملتا۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ اگر اسے لون نہیں ملا تو اس کی کمپنی بہت زیادہ نقصان میں چلی جائے گی۔ فرید صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی لون نہیں مل رہا ہوتا، وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہماری کمپنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر سکندر ہم سے اپنا بزنس الگ نہیں کرتا تو آج وہ کیپٹل ہم استعمال کر سکتے تھے۔ اسی نظریے سے فرید صاحب جاتے ہیں سکندر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا بھائی حمزہ بہت زیادہ پریشان ہے، فیکٹری میں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بھائی کی مشکل حل کر دو اور اسے کیپٹل دے دو جو استعمال کر سکے۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ بزنس میں کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی مدد کی طلب نہ رکھیں، میں کچھ بھی نہیں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ یہ سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر عریشے جو کہ علیزے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے علیزے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے کو عریشے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، تم جیسی لڑکی کیا سمجھے گی جس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر عریشے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ علیزے کو کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جس پر علیزے کہتی ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، تم جو کر سکتی ہو۔ نمرہ علیزے کے کہنے پر دائم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ دائم نمرہ کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ یہ بات سن کر نمرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ نمرہ جیسے ہی گھر آئے گی، نمرہ کی ماں ہرمین بیگم بہت کی چالاکی سے ریحان کے گھر والوں کو